بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، کالی وردی کے حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے بھی ہیں اور اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن کیا صرف وکیل ہی سائل کو لے کے گھسیٹتا رہتا ہے یا عدالتوں کے اندر انصاف کی فراہمی کی جو رفتار ہے اس کا بھی کوئی حساب لگایا جائے گا یا نہیں؟ کیا سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹس کے اندر، سول کورٹس کے اندر، ماتحت عدالتوں کے اندر کیا انصاف کی فراہمی، وہ پوتا دیکھتے ہیں وہ بھی انصاف کے لیے در بدر پھر رہا ہے، اور کئی دفعہ تو دیکھتے ہیں کہ بندہ مر گیا ہے تو پھر کہتے ہیں جی انہوں نے کر دیو، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ لیکن حالیہ چیز پوری دنیا میں یہ دیکھی گئی کہ وہ کلا کو ہم نے دکھایا بھی، سنایا بھی، بتایا بھی، تنقید بھی کی، تجزیے بھی ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کے مناظر بھی دکھائے گئے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس جناب اطہر من اللہ، ان کے روم میں جا کے ہم نے دیکھا بحث مباحثے کی صورت بھی، گملے بھی ٹوٹے دکھائے، کھڑکی بھی ٹوٹی دکھائی۔ اس ساری صورتحال پہ تجزیے تبصرے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج اسلام آباد میں F8 مرکز جو ضلع کچہری جسے کہا جاتا ہے اسلام آباد کی، وہاں پہ اور سول جج بھی بیٹھتے ہیں، مجسٹریٹ بھی بیٹھتے ہیں، اور وہاں پہ بھی در بدر پھرتے ہوئے لوگ بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ بھائی جی انصاف چاہیے ہے، اور وہاں پہ لیفٹ اوور اتنے زیادہ کیسز کر دیے جاتے ہیں کہ اگلے دن اور اس سے اگلے مہینے اور اگلے سال تک کی ڈیٹس پڑ جاتی ہیں اور لوگ منہ دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت سارے میں خود جانتا ہوں جرنلسٹ کے ایشوز ہیں، عام لوگوں کے ایشوز ہیں، سول سوسائٹی کا ہم فٹافٹ نام لے دیتے ہیں، ان کے کتنے ہی ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کون کرے گا؟ یہ سوال اپنی جگہ۔ لیکن آج F8 مرکز اور ڈسٹرکٹ کورٹس اور ضلع کچہری کے اندر یہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے وکلاء کا، آل پاکستان وکلاء کا نمائندہ اجلاس ہوا، کنونشن ہوا، اس میں تند و تیز تقاریر کی گئیں، خیالات کا اظہار کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ 2 چیمبر نوٹس ملتے ہیں وکلاء کے، 2 چیمبرز کو، کہ یہ آپ ناجائز اس پہ قبضہ کر کے جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن وکلاء کی جانب سے جو میں نے تقاریر سنی، خطابات سنے، یا جن دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی، میرے اپنے بھائی سینئر ایڈوکیٹ ہیں لاہور سے مدثر فیضی، وہ بھی اسی سلسلے میں اسلام آباد میں موجود تھے، اور ان کے اور بھی دیگر رفقا سینئر جو ایڈوکیٹس تھے، لائرز تھے، وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ لیکن وہاں پہ جو اصل گفتگو ہوئی، جو جن چیزوں کے بارے میں ہمیں زیادہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے وکیلوں دے چیمبر گر گئے تو کوئی بات نہیں، مگر اور لوگوں کے نہیں گرتے کیا؟ ناجائز تو کوئی بھی کرے، وہ تو چیف جسٹس صاحب یا چیف آف آرمی سٹاف بھی ناجائز کریں گے تو ہم کہہ دیتے ہیں جی غلط کر رہے ہو تسی۔ اگر وکلاء بھی کریں تو غلط ہے، اور وہ تو سب سے زیادہ آئین کے محافظ ہونے چاہیے، قانون کے محافظ ہونے چاہیے، اس پہ عمل درآمد کے پابند زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ انہیں زیادہ پتہ ہے۔ لیکن 7ATA اینٹی ٹیررزم ایکٹ، اس کے تحت مقدمے بھی درج ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وکلاء نمائندگان کی، لیڈرز کی، اس میں یہ ہوا کہ جی ویڈیوز دے دی جائیں گی، جو وکیل اس میں توڑ پھوڑ میں، ہنگامہ آرائی میں ملوث ہوگا، توہین عدالت میں ملوث پایا جائے گا، اس کو ہم اپنی صفوں سے باہر نکال دیں گے۔ جب معاملہ طے ہو گیا تو پھر اچانک سے ان کے خلاف اینٹی ٹیررزم کے حوالے سے دفعات شامل کر کے، اور 200 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ چیمبرز گرائے گئے، حالانکہ 2 کو نوٹس ملے تھے۔ لیکن اس کے بعد وہ جو دہشت گردی کی دفعات لگا کے اور ان پہ جو کیسز بنائے گئے ہیں، اس کے بعد شدت زیادہ آ گئی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے کچھ ریمارکس، جس میں یہ کہا گیا جی کہ ہڑتال کی وجہ سے اگر کسی سائل کی ڈیٹ آگے جاتی ہے تو اس پہ پھر وکیل پہ ہرجانہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج وکلاء یہ سوال کر رہے تھے کہ جسٹس صاحب کی وجہ سے جو وہ لیفٹ اوور کر دیتے ہیں، یا جو اس دن تھک جاتے ہیں، یا کیس بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ڈیٹس نہ دی جائیں۔ ایک بندہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان اور مظفر گڑھ سے آتا ہے، یا ایک بندہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کراچی سے آتا ہے، اور جج صاحب کہتے ہیں نہیں اگلی ڈیٹ پا دیو، تو اس کا ہرجانہ پھر کون دے گا؟ کیا وہ جوڈیشری کے ذمہ پڑے گا، یا وہ جسٹس صاحب جو ہوں گے، یا سول جج صاحب جو ہوں گے، یا مجسٹریٹ صاحب ہوں گے؟ کیا اپنی پاکٹ سے وہ بھی سائل کو کچھ دیں گے اور وکیل کے دن کی بھی دیہڑی دیں گے؟ یہ بھی آج سوال کیے گئے۔ ان سب سے اہم بات اس سارے امور میں جو میں نے آج نوٹ کیا اس نمائندہ وکلاء کنونشن کے اندر، کہ شاید پاکستان کے اندر
کچھ ایسا شب خون مارنے کی ٹرائی ہو جائے یا نیم مارشل لا یا سیمی مارشل لا یا عدالتوں سے کیا کیا فیصلے کروائے جائیں گے، اس پہ بار کو، وکلاء کو عدالت کے سامنے اس طرح لا کھڑا کیا جائے کہ کل کو جب کوئی معاملہ افتخار چودھری ٹائپ آ جائے تو وکیل پھر سڑکوں پہ نہ آ سکیں، احتجاج نہ کر سکیں، مزاحمت نہ کر سکیں۔ پھر اس سے اگلا سٹیپ، اگر ملک میں کوئی غیر آئینی کام ہوتا ہے، غیر جمہوری کام ہوتا ہے، تو تب بھی وکیل کہیں گے جی ساڈا مسئلہ نہیں ہے گا۔ اگر پھر خدا نہ خواستہ کسی چیف جسٹس کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے اور انگلی رکھ کے، سمجھ رہے ہیں نا یہ جو ٹھس ٹھس والی، وہ انگلی رکھ کے ٹریگر پہ اگر کہہ دیا جائے چلو جی استعفیٰ دے دو، اور پھر وکلاء جس طرح عدلیہ بحالی تحریک میں نکلے تھے، جانیں قربان کی تھیں اور صحافی بھی ساتھ شامل ہو چکے تھے، تو اس قسم کی کوئی چیز ہو جائے تو وکلاء باہر نہ نکل سکیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وکلاء کے اندر بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پنجاب بار کونسل کے ہم عہدیداروں کو دیکھتے ہیں جن کی اپنی ڈگری کوئی نہیں اور وہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کرتے تھے اور بیچتے بھی تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا، بہت سارے ایشوز ہیں، معاملات ہیں، لیکن یہ چیز جو آج میں نے نوٹ کی ہے بعض سینئر وکلاء سے بات چیت کے دوران، وہ یہ تھی کہ شاید ملک میں کوئی ہم اس طرف بڑھنے جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ جس میں پھر کوئی بند گلی ٹائپ چیز آ جائے اور اس میں وکلاء، جرنلسٹ کو بھی بہت دور کر دیا۔ اور یہ بھی آج وکلاء نے کہا کہ جناب پریس کلب بھی تو انکروچمنٹ ہے، وہ بھی تو ناجائز بنے ہوئے ہیں، انہوں کا کیڑا حق ہے۔ پھر تو خود عدالتوں پہ آج سوال کیا وکلاء کنونشن نے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جگہ سرکاری نہیں ہے، کیا F8 جو کچہریاں ہیں کیا وہ بھی کوئی عدالتوں کے لیے سیکٹر بنایا گیا تھا، اس میں جگہ بنائی گئی تھی، تفویض کی گئی تھی؟ لہٰذا سوال بہت سارے اٹھنے والے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ معاملات خراب ہوں، لیکن اگر چاپ ایسی کسی کو سنائی دے رہی ہے کہ ملک میں کوئی غیر جمہوری کام یا غیر آئینی کام ہے تو اس کے لیے وکلاء کو اتنا دور نہ کیا جائے۔ پھر اہل سیاست بھی، علماء بھی، جج صاحبان بھی سارے وکلاء کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ تسی آؤ سڑکاں تے یار، رولا بھی پاؤ تے احتجاج بھی کرو۔ نواز شریف صاحب بھی گجرانوالہ تک جب پہنچے تو اصل تو ریلی وکلاء ہی نکال رہے تھے۔ کریڈٹ ہر بندہ اپنا لیتا ہے، وہ شاید لیتے رہیں گے جب تک ہماری زندگی ہے، بعد میں بھی لیتے رہیں گے لینے والے، لیکن ڈسکریڈٹ جن کی وجہ سے ہے ان کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے، اور پاکستان کو ڈسکریڈٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کے کریڈٹس میں اضافہ ہونا چاہیے، اس میں مجھے اور آپ کو مل کے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ کل کچھ نئی جگہ سے آپ سے بات چیت ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔